بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی یہ ہمارا گاؤں والا گھر ہے اور آج بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور جب میں صبح کو اٹھی اور بعد میں جیسے تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ولاگ شوٹ کرتی ہوں، تو تب میں ولاگ شوٹ کر رہی تھی اور ماشاءاللہ موسم بہت پیارا بنا ہوا تھا، اس لیے شروع والے کلپ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو بہت ہی پیارا موسم بنا ہوا تھا۔ اور باقی یہ میرے چھوٹے دیور نے فون اٹھایا ہوا تھا میرا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ کبوتر کی ویڈیو بناؤ۔ یہ کبوتر اس نے پالے ہوئے اپنے پاس رکھے ہوئے، تو وہ پھر ان کبوتروں کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ ویڈیو بناؤ، اسے یہ نہیں پتا کہ میں یوٹیوب کا میں نے چینل بنایا ہوا، بس میں نے اسے بولا کہ تم وہ ویڈیو بناؤ، میں اسٹیٹس پہ لگاؤں گی اور میرے موبائل میں ہوگی، تو اس لیے اس نے یہ ویڈیو شوٹ کی اور پھر اس کے بعد میں نے ولاگ میں دے دی، کیونکہ ادھر میرے گاؤں میں کسی کو بھی گھر میں نہیں پتا کہ میں ولاگنگ کرتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ میرے گھر والے اچھے ہیں لیکن بس مجھے خود کو بتانا پسند نہیں کہ میں کسی کو بتاؤں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جب اللہ پاک مجھے کامیاب کرے، کیونکہ ان لوگوں کو کنونس کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ یوٹیوب یا اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے سوائے میرے ہسبینڈ کے، اور کسی کو نہیں پتا، اور ایک میری نند کو اور پتہ ہے بس، اور کسی کو نہیں پتا، کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور انہیں سمجھ آتی ہے، اور باقی بھی سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی رزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ میں ان کو بتا دوں گی۔ اور یہ میں اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، قرآن خوانی تھی ان کے گھر میں، درود تنزینہ کا ختم ان لوگوں نے پڑھوایا تھا، تو جب میں گئی تھی تو میری خالہ نے، میں ویڈیو ایسے بنا رہی تھی تو انہوں نے کہا جاؤ میرے روم میں دیکھو کہ وہاں پہ ایک مرر ہے، تو یہ 300 سال پرانا مرر ہے، کہ 200 سال پرانا انہوں نے کہا تھا کہ یہ مرر ہے اور اس کی ویڈیو بناؤ، تو وہی آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو میں دکھا رہی تھی۔ اور باقی یہ میری خالہ کے گھر میں بھینسیں وغیرہ تھی، اور ان میں سے پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا، ایک میری امی لوگوں کی بھینس بھی ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سی، وہ جو بہت دور ٹھہری ہوئی ہے وہ ہے یا پتہ نہیں یہ ہے، ایک یہاں پہ دوسری بھی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس یہاں پہ ہم لوگوں نے ختم پڑھ لیا تھا، لیکن ایسے ہی میں فری بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اپنے بھائی کی منگنی والا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور پھر خالہ کی طبیعت خراب تھی، اور میں بس ان کے گھر میں نے گوبھی کا سالن ان کو بنا کے دیا تھا، تو وہ گوبھی کٹ کی میں نے، اور پھر ہم گھر آ گئے تھے رات کو، میرے ہسبینڈ مجھے لینے آ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ دوسرے دن کا ولاگ ہے، اور یہاں پہ میں باہر بیٹھی ہوئی تھی اور میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو شوٹ کر رہی تھی۔ ہمارا جو میرے سسرال والوں کا گھر ہے یہ گاؤں میں ہے، اور یہاں پہ ہمارا فل دیسی ماحول ہے، یہاں پہ کوئی شہر والی ایک وائب بھی آپ لوگوں کو نہیں آئے گی، کیونکہ یہ گاؤں کا گھر ہے اور گاؤں میں ایسے ہوتے ہیں۔ اور باقی یہ چاند نظر آ رہا تھا شعبان کا، اور یہ ماشاءاللہ سے تقریباً 2 یا 3 دن کا چاند تھا، جیسے دوسرا یا تیسرا دن تھا شعبان کو لگے ہوئے، تو یہ میں اس کی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی رات کے ٹائم، بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اور مجھے پتہ نہیں ویڈیو میں ویسا شوٹ کرنا ہی نہیں آتا جو ریئل میں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور باقی پہلے یہ جو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اور تقریباً یہ 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے کی ویڈیو میں نے شوٹ کی تھی۔ یہ مجھے اور میرے بیٹے کو الرجی ہو گئی تھی، ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ الرجی ہوئی تھی، اور ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اور ڈاکٹر نے پھر ہمیں یہ دوائی دی تھی، اور یہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اور گائنی ایشو تھا میرا تھوڑا سا، لیڈی ڈاکٹر کے پاس اس لیے گئی تھی۔ اور باقی یہ الرجی کی میڈیسن وغیرہ ڈاکٹر نے ہمیں لکھ کے دی تھی، مجھے اور میرے بیٹے کو، کیونکہ میرے بیٹے کو اور مجھے بہت زیادہ الرجی ہو گئی تھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ کس چیز سے ہوئی یا کیوں ہوئی، اور ہمارے گھر میں باقی بھی گاؤں میں سب کو ہی تھی، تو یہ ڈاکٹر نے ساری ہمیں میڈیسن دی، بٹ یہ میڈیسن جتنی بھی ہے یہ میرے بیٹے کے اوپر ان لوگوں نے ورک نہیں کیا، ان میڈیسن نے، خالی یہ جو سینالار والی جو ٹیوب تھی یہ اچھی تھی، اور سیرپ بھی میں نے اپنے بیٹے کو پلایا، اور وہ سوپ تھا اوپر یلو کلر والا، اور یہ ایک جو بلو کلر کی تھی یہ لوشن تھی، یہ رات کو لگانی تھی، اور ٹیوب صبح کو لگانی تھی، اور باقی یہ 4 چیزیں میرے بیٹے کی تھی، اور یہ جو آپ لوگ یہ ٹیبلٹ دیکھ رہے ہو یہ مجھے ڈاکٹر نے دی تھی، اور یہ میرا سوپ تھا جو مجھے یوز کرنے کے لیے ڈاکٹر نے دیا تھا۔ اور یہ 6 میڈیسن تھیں،
3 میں نے لے لی تھی، ایک ہی دن میں 3 لینی تھی اور ہفتے بعد پھر 3 لینی تھی، اور یہ بس ہم دونوں کی میڈیسنز ہیں۔ اور پھر لیکن ہمیں ان میڈیسن نے خاص اثر نہیں کیا تھا، بس ہم نے یہ چھوڑ دی تھی۔ اور پھر میری ساس نے کافور اور کدو کا کوئی تیل بنتا ہے وہ بنا کے دیا تھا، میں نے بیٹے کو وہ لگایا، اس سے بھی کافی فرق پڑا تھا اسے، اور ہم نے دم بھی کروایا تھا۔ اور پھر یہ ویڈیو میں شوٹ کر رہی تھی، ہمارے گھر مہمان آئے تھے، اور ہم لوگوں نے دیسی جو مرغا ہوتا ہے اس کی صوبت بنائی تھی۔ ہمارے جو یہ گاؤں کی ٹریڈیشنل ڈش ہے، جیسے روایتی ڈش ہوتی ہے صوبت، تو یہ ہم ویسے سالن کی طرح بناتے ہیں، اور سالن بنا کے اس میں پانی ڈال کے اور پھر روٹی کے ٹکڑے کر کے، آگے آپ لوگوں کو میں دکھاتی جاؤں گی، ویسے بنا کے۔ اور ہم لوگ یہ ہمارے جو علاقے کی ہے یہ مشہور ڈش ہے ہمارے ہاں، جب بھی کوئی بڑی دعوت کرتے تو یہ لازمی بنتی ہے۔ اور اسے پتہ نہیں پنجابی پینڈا بھی کہتے ہیں، پینڈا، اور یہ صوبت ہماری زبان میں سے کہتے ہیں۔ اور یہ دیسی مرغے کی ہم لوگوں نے بنائی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے کزن آئے ہوئے تھے اور ان لوگوں کی ہم لوگوں نے دعوت کی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہمارے گھر دلہا دلہن آئے تھے اور ان کی پوری فیملی آئی تھی، ہم لوگوں نے بہت بڑی دعوت کی تھی، اس کی میں نے ویڈیوز بھی شوٹ کی تھی، لیکن وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئیں، کیونکہ میں نے جو گیلری میں انہیں بنایا ہوا تھا اور جب میں کیپ کٹ میں انہیں میں نے وہ کیا تھا ایڈٹ کیا تھا سارا، تو میں نے گیلری سے سارے کلپس ڈیلیٹ کر دیے۔ تو جب میں کیپ کٹ میں آئی اور اسے میں وہ ایکسپورٹ جو کرتے ہیں وہ کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اس کا جو مین اسٹوریج تھا وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا تھا، اس لیے پھر کیپ کٹ پہ بھی وہ بالکل وہ فائلز جیسے اڑ گئی تھی، وہ میرا ساری محنت ضائع ہو گئی تھی، میں نے بہت محنت سے بنایا تھا، لیکن بس اللہ پاک کو جو منظور۔ اس کے بعد بس یہ والی جو دعوت کا تھا، تو اب میں کلپس بالکل بھی ڈیلیٹ نہیں کرتی جب تک یہ میں ایکسپورٹ نہیں کر لیتی وائس اوور کر کے۔ اور ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ سگنل کا ایشو ہے، میں ویڈیو شوٹ کرتی رہتی ہوں ڈے بائی ڈے، لیکن یہ خالی سگنل کی وجہ سے میری ساری جو ہے محنت ویسے کی ویسے فون میں پڑی رہتی ہے، اور اسٹوریج بھی فل ہو جاتا ہے، لیکن ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پاتی، کیونکہ سگنل بہت زیادہ یہاں پہ مسئلہ کرتے ہیں۔ پوری رات ویڈیو اپلوڈنگ پہ لگی رہتی ہے، لیکن ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز، میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے اچھی ارننگ ہو اور میرے حالات بہتر ہوں۔ اور اب تو میرا چھوٹا سا بیٹا بھی ہے، جس کے لیے میں سوچتی ہوں تو مجھے پوری رات اس کے لیے نیند نہیں آتی کہ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اپنے بیٹے کو کسی اور کا میرا بیٹا محتاج نہ ہو۔ میرے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جلدی مجھے کامیاب کرے، اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں میرے اس چینل کو شیئر کریں اور میرے بلاگز دیکھا کریں، اور جتنا ہو سکے مجھے سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ میں کچھ بھی غلط یہاں پہ اپلوڈ نہیں کرتی، میں صحیح لمٹس میں رہ کے یا پردے میں رہ کے آپ لوگوں کے لیے ولاگز بناتی ہوں۔ تو آپ لوگوں پہ بھی یہ چیز بنتی ہے کہ آپ لوگ پلیز جتنا ہو سکے مجھے سپورٹ کریں اور میرے بلاگز دیکھا کریں، اور اچھے کمنٹس کیا کریں اور مجھے گائیڈ کیا کریں، اور جو بھی آپ کے کویسچنز ہوں گے یا جو بھی آپ کنٹینٹ مانگو گے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بنانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو پلیز آپ اس کی محنت کو بھی دیکھیں، اس کی جو وہ محنت کر رہا ہے، جو اس کے پیچھے وجہ ہے، اس کو بھی دیکھا کریں، اور آپ لوگ پلیز اس کی ہیلپ کیا کریں۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی، یہ میں ہر اس بندے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو محنت کرتا ہے۔ اور باقی آپ کمنٹس میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ اس قسم کے ولاگز بنائیں، اور جو چیز آپ کو پسند ہوگی پھر اس کے مطابق میں آپ لوگوں کے لیے کنٹینٹ بناؤں گی۔ اور بس یہاں پہ پھر میں یہ ان مہمانوں کے لیے جگہ بنا رہی تھی، یہ میں اپنی دیورانی کے روم میں بنا رہی تھی، کیونکہ میرے روم میں سارا سیج لگی ہوئی ہے اور سارے فلاورز وغیرہ، اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے تھے، اور مجھے دیورانی کہہ رہی تھی کہ وہ سارا خراب کر دیں گے، بہت شیطان بچے، تو آپ یہاں پہ کرو، کیونکہ یہاں پہ ایسے بچے خراب کچھ نہیں کریں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بچے خراب کریں گے
تو اس لیے بس یہاں پہ میں نے مہمانوں کے لیے یہ سارا یہ قالین اور دسترخوان یہ میرے اپنے تھے، لیکن میں نے نا دیورانی کے کمرے میں بچھائے۔ اس کے بعد یہاں پہ میں سلاد اور چٹنی لے آئی تھی اور بوتل وغیرہ اور پانی کا جگ رکھا اور سارا کچھ، اور پھر دوسری طرف میں نے صحبت میں نا پانی لگا لیا تھا، اور بس اس کے جیسے بوائل آنے کی دیر تھی، جب وہ اچھے سے کھول گیا تھا تو اس کے بعد میں اور میری دیورانی یہاں پہ مل کے نا صحبت بنا رہے تھے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ نا ہمارے کچن اتنا میسی ہے، اس لیے گندا لگ رہا ہے کیونکہ یہ کچی جگہ ہے اور ادھر پانی اگر چلا جائے تو یہ ایسے برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ صفائی کرتے ہیں اور آگ پہ جب کام ہوتا ہے اور یہ جو لکڑیوں کا سارا وہ جو خاک اڑتی ہے تو سارا یہ کچن عجیب لگتا ہے، لیکن ہم ہر چیز میں صفائی رکھتے ہیں، لیکن یہ مٹی والی جگہ تو یہ لگ ہی ایسی رہی ہوتی ہے، ہم اسے چینج نہیں کر سکتے۔ اور بس یہاں پہ پہلے ہم لوگوں نے نا وہ جو مٹی کی وہ جو پاتری جسے بولتے ہیں نا، اس میں ہم نے مہمانوں کی وہ بنائی تھی، اور یہ نا جو میرے ہسبینڈ کی کزنز آئی ہوئی تھی، اور ایک کزن تھی، ایک ان کی بھابھی تھی، اور ہم 2 دیورانیاں تھیں، اور ہماری ساس اور ایک میری نند، یہ ہم 5 بندیوں کے لیے تھال بنا رہے تھے، اور مردوں میں ہم لوگوں نے بھیج دیا تھا۔ جو میں نے آپ کو دسترخوان بنا ہوا دکھایا تھا وہاں پہ مرد بیٹھے تھے اور ہم ایک الگ کمرے میں بیٹھے تھے، اور بس یہاں پہ میری دیورانی نا یہ بنا رہی تھی صحبت، اور یہ جو الگ سے میں نے کٹورے میں رکھا ہوا ہے نا، یہ گھی تھا، یہ صحبت کے اوپر سے ہم نے وہ جو نکالا تھا نا، بہت زیادہ پہلے گھی تھا، وہ مردوں کے لیے ہم نے اوپر صحبت کے اوپر ڈالا تھا۔ پہلے سارا پانی ڈالتے ہیں، پہلے روٹی ڈالتے ہیں، اس کے اوپر پانی یہ صحبت والا ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہم سارا یہ بوٹیاں وغیرہ رکھ کے پھر گھی اوپر ڈال دیتے ہیں، وہی تری ہوتی ہے صحبت والی، اور اسی طریقے سے صحبت بنتی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ کمنٹس میں لازمی بتانا، تو میں آئندہ صحبت کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ اور بس ہمارے گاؤں میں بہت مشکل سے لائٹ آتی ہے، یہاں پہ جب لائٹ آئی تھی 7 بجے تو یہاں پہ میں اپنے ہسبینڈ کے 4 سوٹ رکھے ہوئے تھے، وہی پریس کر رہی تھی، کیونکہ لائٹ پھر آتی نہیں ہے، صبح کو 7 بجے آئے گی، اور 24 گھنٹوں میں صرف 4 گھنٹے لائٹ آتی ہے۔ اور باقی یہ آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا، اور جتنا ہو سکے پلیز مجھے سپورٹ کیا کریں۔ اور یہاں پہ نا میں اپنے ہسبینڈ کے کپڑے استری کر رہی تھی، اور آپ لوگوں کو ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کر کے دکھا رہی تھی، اور بس پھر میں کپڑے استری کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ اگر لائٹ چلی جاتی اور میں ویڈیو کے چکر میں رہ جاتی تو کپڑے استری نہ ہوتے۔ تو بس یہاں پہ میں کپڑے استری میں نے کر لیے تھے، اور پھر میں نماز پڑھ کے اور سو گئی تھی، کیونکہ بہت تھک گئی تھی، بہت رش تھا، مہمان تھے۔ اور اس کے بعد پھر آئندہ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملوں گی انشاءاللہ، تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جتنا ہو سکے مجھے سپورٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔